حرام کیا ہے؟ بیسیکلی حرام سے مراد وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منع کر دیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر خنزیر کا گوشت ہے، ہمارے لیے حرام کر دیا. حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، ہم نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے مردار کو، جو طبی موت مر گیا ہے مردار، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. اور اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے، اسی طرح خون ہے، بلڈ ہے، اس کو آپ کنزیوم نہیں کر سکتے ہیں. تو جو حرام چیزیں ہیں اس کی لسٹ ہمیں قرآن مجید نے دے دی ہے. اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی اصل کے اعتراف. پھر اس طرح مکروہ کی ٹرم جو یوز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مکروہ جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس میں جو مطالبہ ہوتا ہے اس کے اندر شدت نہیں ہوتی ہے. یہ حرام اور مکروہ میں بڑا بنیادی فرق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا ہے تو اس مطالبے کے اندر شدت ہوتی ہے، حتمیت ہوتی ہے، اور لازمی طور پر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے. جیسے اور اگر آپ کریں گے تو اس کے اوپر پنشمنٹ لگے گی. جیسے قرآن مجید میں ہے کہ زنا حرام ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زنا کو جب حرام کیا ہے تو ساتھ میں رولنگ لگا دی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، اور جو کرے گا اس کو ہم جہنم میں عذاب دیں گے. اسی طرح قتل نفس ہے، کسی کو قتل کرنا، معصوم جان کو، یہ حرام ہے. لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور جو متعمداً قصداً قتل کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے اسے جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنایا ہے. تو اگر چیزوں سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اس منع کے اندر شدت ہے مطالبے کے اندر تو وہ حرام کی کیٹیگری میں جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ چیزوں سے منع کرتے ہیں لیکن اس کے اندر قطعیت نہیں ہوتی بلکہ وہ ترجیحاً منع ہوتا ہے. ترجیحاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا نہ کرنا کرنے سے بہتر ہے، اس کا چھوڑ دینا، ترک کر دینا یہ کرنے سے بہتر ہے، تو وہ کراہت کے حکم میں جاتا ہے. اور یہ کراہت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ہم مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور ایک کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں. جو مکروہ تحریمی ہے یہ حرام کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کلوز ٹو حرام ہے. مثال کے طور پر جیسے اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے اس کے بعد بھی آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح کوئی کانٹریکٹ آپ نے کسی کے ساتھ کر لیا، آپ کا بالکل ڈن ہو گیا، ڈیل ڈن ہو گئی، آپ نے وہ چیز خرید لی، وہ ایجاب و قبول ہو گیا ہے. اس کے بعد کوئی تیسرا پرسن اس میں انوالو ہوتا ہے، وہ آپ سے زیادہ وہ پے کرتا ہے. آپ نے 500 کی خریدی تو وہ اس کو 600 روپے دے رہا ہے، تو اس نے کانٹریکٹ کے اوپر کانٹریکٹ کیا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی. اور مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ اس کو بھی ارتکاب کرنے والا جو ہے وہ جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا. یعنی آلموسٹ یہ حرام کے قریب ہے. حرام کے صرف فرق یہ ہے کہ جو حرام ہے وہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے جس کو ہم دلیل قطعی کہتے ہیں، اور جو مکروہ تحریمی ہے یہ احادیث نبوی کی ایک قسم ہے جس کو ہم خبر واحد کہتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ ایک فرق ہے، لیکن حکم میں کوئی فرق نہیں ہے. حکم میں صرف ایک فرق رہے گا کہ جو حرام کا ارتکاب کرے یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا. لیکن حرام کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ فاسق ہوتا ہے. اس کی کچھ اور مثالیں دیں مکروہ تحریمی، تاکہ عام آدمی کو سمجھ آ سکے. کچھ اور عام زندگی میں جو ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مکروہ تحریمی کی ضمن میں آتے ہیں. مثال کے طور پر اصول تو ہم نے بتا دیا کہ مکروہ تحریمی ثابت کیسے ہوتا ہے. اور مثالیں جیسے ہم نے آپ کو نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت کی کانٹریکٹ کے اوپر کانٹریکٹ کرنا، منگنی کے اوپر منگنی کرنا، اگر کسی کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے اور سارا اوکے ہو گیا ہے اور پھر کوئی تیسرا پرسن اس میں انوالو ہو جائے اور پہلے اپنے مسلمان بھائی کی منگنی توڑوا کر اپنی منگنی کرے، یہ بھی مکروہ ہے. لیکن وہ اگر انہوں نے اس نیت سے کی ہوگی اب اس سے بہتر رشتہ آ گیا ہے، یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس کا بہتر خیال رکھے گا، تو اس میں تو یہ ان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. جو ویریفیکیشن ہے وہ پہلے کر لیتے، لیکن جب آپ نے ہاں کر دی، ساری چیزیں کر دی، تو آپ اس کو کانٹریکٹ کو ختم نہیں کر یہ سکتے. اس لیول پہ اس کو خیال رکھنا چاہیے لوگوں کو. بالکل بالکل، یہ ویریفیکیشن بالکل آپ کر سکتے ہیں، ہر کوئی کر سکتے ہیں، یہ اس کا حق ہے. لیکن جب آپ نے ایک ڈیل ڈن کر دی ہے پھر آپ اس کو بلا وجہ ختم نہیں کر سکتے ہیں. اور کوئی اس طرح عام زندگی میں، کیونکہ اس طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ ارض مغصوبہ پر نماز پڑھنا. ارض مغصوبہ چھینی ہوئی جگہ ہے جس کو قبضے کی جگہ، قبضے کی جگہ ہے، آپ اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں
تو یہ مکروہ تحریمی میں نہیں، قبضہ کسی اور نے کیا، جگہ کسی اور کی تھی، نماز میں پڑھ رہا ہوں تو بھی اگر تو آپ کو علم ہے کہ یہ قبضے کی جگہ ہے اور اس کے باوجود آپ نماز پڑھ دیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ قبضے کی جگہ ہے تو آپ پڑھیں تو اس میں تو کوئی حرج یا دقت نہیں رہے گی. ہے. اسی طرح مکروہ کی جو دوسری قسم ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے. اچھا، مکروہ تحریمی ہم نے کہا تھا حرام کے قریب ہے، اور مکروہ تنزیہی یہ حلال کے قریب ہے. کلوز تو مباح اور حلال ہے. اور یہ جو کراہت اس کے اندر آتی ہے وہ آپ کی اپنی طبیعت کی وجہ سے آتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جس میں آپ کا خود کا رغبت نہیں ہوتی ہے، یا آپ کی جو ذاتی پسند ناپسند ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے. مثال کے طور پر جیسے گو ہے، گو اس کو کھانا، ایک جانور ہوتا ہے، جانور ہے جو صحراؤں میں پایا جاتا ہے اور بڑی عجیب سی شکل کا ہوتا ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی میں آتا ہے. کیسے مکروہ تنزیہی میں آیا کہ ایک دسترخوان پہ لگا ہوا ہے اور صحابہ کرام اس کو کھانا چاہ رہے ہیں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی گئی تو حضور نے منع فرما دیا. اچھا، یہ منع اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ وہ حرام ہے، کیوں؟ یہ اس جانور کی شکل اور اس کو اسٹرکچر اور حیات کو دیکھ کر. تو مکروہ تنزیہی کے اندر آپ کی اپنی پسند ناپسند طبیعت کی، مزاج کی، وہ انوالو ہوتی ہے. اور اس کا اگر آپ ارتکاب کر لیتے ہیں، مکروہ تنزیہی کی کوئی چیز کھا لیتے ہیں، تو آپ کے اوپر کوئی رولنگ اس طریقے سے نہیں لگتی ہے حرام کی یا پنشمنٹ کی یا ملامت کی ایون کے. اور